السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن مجید کی تعلیمات کا جو ایک خوبصورت سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی پہلی سورۃ الفاتحہ جس سے افتتاح ہوا ہے قرآن کا، اس کا خلاصہ بیان کر چکا ہوں۔ تو آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو دوسری سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، سورۃ البقرہ، اس کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں، بہت جامع اور معنی الفاظ کے ساتھ اور جامع انداز کے ساتھ۔ دیکھیں، سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور سورۃ البقرہ کو کہتے ہیں سورۃ البقرۃ مدنیۃ، کہ یہ مدنی سورت ہے۔ مدینہ المنورہ میں سب سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی، سوائے اس آیت کے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ 281 جو آیت ہے، وہ مکہ المکرمہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، لیکن یہ جو سورۃ البقرہ ہے اس آیت کے سوا باقی مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ اور اس سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اس میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیتیں ہیں اور 6121 کلمات ہیں، 25500 حروف ہیں۔ اور اس سورت کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سورت کے اندر پہلے پارے میں رکوع نمبر 8 اور 9 میں جو ایک گائے ہے بقرہ، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے اس سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ دیکھیں، پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ سورتوں کے نام ابتدا میں نہیں لیے گئے، یہ کام حجاج کے دور میں ہوا تھا، لیکن اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، چونکہ اس میں گائے کا بھی ذکر ہے تو اسی واقعہ کی وجہ سے اس کا نام بھی سورۃ البقرہ ہے۔ اور یہ جو سورت ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، لیکن اس سورت میں قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں ہیں ان ساری آیتوں کی سردار ایک آیت ہے، اور اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت الکرسی۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، قرآن مجید کی بلندی کیا ہے؟ وہ سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن مجید کی بلندی سورۃ البقرہ ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر، یہ جو سورت ہے یہ بڑی عظمت والی ہے، بڑی برکت والی ہے، بڑے انعاموں اور کرام والی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اس کی تلاوت کرنا باعث برکت ہے، اور تلاوت نہ کرنا یہ حسرت ہے، اور جو اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ اور پھر اس سورہ بقرہ کی اتنی برکات ہیں کہ اس سورت کو اگر کوئی بندہ دن کے وقت تلاوت کرتا ہے، دن کے وقت، تو 3 دن تک شیطان کے حملے سے
وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر رات کے وقت تلاوت کرتا ہے تو 3 راتوں تک شیطان اس بندہ مومن پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اس سورہ بقرہ کی اتنی برکات ہیں، اس سورہ بقرہ کی اتنی عظمتیں ہیں کہ اس کی جو پہلی آیات ہیں، پہلی آیتیں، اور پھر اس سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی والی آیت ہے، ایک آیت الکرسی اور اس کے ساتھ جو 2 آیتیں ہیں، اور پھر اینڈ پر جو سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، آخری رکوع میں 3 آیتیں ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں اور پھر سورہ بقرہ کی درمیان والی آیت الکرسی کے ساتھ والی آیتیں، اور پھر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ رات کے وقت ان کی تلاوت کرنا یہ بڑا باعث خیر و برکت ہے کہ جو ان کی تلاوت کرتا ہے وہ ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس سورہ بقرہ کی بے شمار جو برکات ہیں، بے شمار انعامات ہیں کہ جو بندہ اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کو ناگہانی اچانک آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور یہ جو سورہ بقرہ ہے، اس کے اندر امام ابن عربی کہتے ہیں کہ اس سورت میں 1000 اوامر بیان کیے گئے ہیں، 1000 نواہی بیان کیے گئے ہیں، 1000 احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہ جو سورہ بقرہ ہے، یہ قرآن مجید کی جو سب سے عظیم سورت ہے، جو سب سے بڑی سورت ہے، اس سورت میں اللہ رب العزت نے جو مضامین بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک بڑا مضمون، یا یوں سمجھ لیں کہ اس سورت کے اندر جو مین چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، ان پر اللہ رب العزت نے کس قدر اپنے انعامات کو نازل فرمایا، اور دوسری طرف جو بنی اسرائیل ہیں انہوں نے کس طرح اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، ناشکری کی ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ جو گائے والا واقعہ آتا ہے، وہ سارا کچھ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ جن کے لیے من و سلوہ کا نزول ہوا تھا۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس سورہ بقرہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیں، یہ سورہ بقرہ یوں سمجھ لیں کہ میرے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، لیکن اس میں سے جو جامع چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر اس سورہ بقرہ کا جو آغاز ہوا ہے وہ الف لام میم سے ہوا ہے۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ الف لام میم کا جو ترجمہ ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں، جن کو ہم لوح قرآنی بھی کہتے ہیں، قرآن مجید میں مختلف صورتوں کے شروع میں یہ آتے ہیں، اسی طرح سورہ بقرہ کے شروع میں یہ آئے ہیں الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کا معنی اللہ جانتا ہے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات سے شروع ہوئی، اور اس میں ابتدا میں جو مضمون بیان کیا گیا وہ سمجھنے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے نا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یہ شک و شبہ سے پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اور یہ کس لیے ہے؟ یہ نسل انسانی کی ہدایت کے لیے ہے، یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اور پھر اس صورت میں جو اہل ایمان ہیں ان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔
اور جو کافر اور مردود ہیں، جو شکی اور بدبخت ہیں، جو ازلی کافر ہیں، ان کے کفر کو بھی بیان کیا گیا۔ اور پھر اس سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جو تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنایا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے اور تمہیں اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، کس لیے؟ تاکہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے بندگے متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اور پھر آگے اسی صورت میں جو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں، جن کی تخلیق اور پیدائش کو اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان کیا ہے، اور وہ جو فرشتوں والا واقعہ ہے کہ فرشتوں سے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، وہ سارا واقعہ اللہ رب العزت نے اس سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی اس صورت میں جو یہودی ہیں، وہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرتے تھے، آقا کریم علیہ السلام کی شان پاک کو چھپاتے تھے، کھل کھل کر بیان نہیں کرتے تھے، چھپاتے تھے آقا کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت کو، یہودیوں کی ان سازشوں کا ذکر اللہ رب العزت نے اس سورہ بقرہ میں کیا ہے۔ اور وہ یہودی جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے، وہ سارا کچھ اس سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر ناظرین، اسی سورہ بقرہ میں جو نام ہے اس کا بقرہ، وہ گائے کا ایک پورا واقعہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں بڑے ہی اہم اور ایمان افروز پہلوؤں کے ساتھ اس سارے قصے کو، اس سارے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اسی سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر وہ جو کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، وہ جو دعا مانگی گئی کہ اے رب ایک اپنے رسول کو بھیج جو آیت تلاوت کرے، ان کو پاک کرے، ان کو ستھرا کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ وہ جو کعبے کی تعمیر ہے، اس واقعے کو بھی اللہ رب العزت نے اس سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ اور پھر آگے اس سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے دوسرا پارہ جو شروع ہو رہا ہے، وہاں پر کیا بیان فرمایا؟ یہ جو کعبۃ اللہ آقا کریم علیہ السلام کی منشا کے مطابق، آقا کریم علیہ السلام کی مرضی کے مطابق اللہ رب العزت نے جو اپنے قبلے کا رخ تبدیل فرمایا تھا اپنے محبوب کے لیے، وہ جو پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، آقا کریم علیہ السلام کی خواہش اور تمنا کے مطابق اللہ رب العزت نے جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس کی بجائے وہ بیت اللہ کو بنا دیا، وہ کعبۃ اللہ کو بنا دیا۔ اور پھر وہ جو کعبۃ اللہ والا واقعہ ہے، وہ بڑے ہی ایمان افروز انداز میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ محبوب، ہم آپ کا جو چہرہ ہے نا بار بار آسمانوں کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم ان قریب آپ کو اس قبلہ کی طرف موڑ لیں گے جس قبلے پر آپ راضی ہیں۔ اور پھر دوستان محترم، اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، حج کے بارے میں، اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے
طلاق کے بارے میں، عورتوں کے مسائل اور حقوق کے بارے میں، یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے اس سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ اور اسی سورہ بقرہ کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کا بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو مردوں کا زندہ ہونا، کہ وہ جو آپ کا گدھا 100 سال تک جس پر اللہ رب العزت نے موت طاری کر دی، وہ سارا جو واقعہ بیان کیا حضرت عزیر علیہ السلام پر بھی وہ خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اسی سورہ بقرہ میں تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو 4 پرندے تھے، وہ جو اطمینان قلب کے لیے وہ چاروں پرندوں کی جو ہڈیاں سارا کچھ ہے الگ الگ بکھیر دیا گیا، اور پھر ان 4 پرندوں کو اللہ رب العزت نے زندہ فرمایا۔ یہ جو واقعہ ہے بڑے اعلیٰ انداز میں سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اسی سورہ بقرہ کے اندر جو سود ہے اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، تجارت سود سے بچنے کا حکم دیا اور تجارت کرنے کا حکم دیا۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اور پھر اسی سورہ بقرہ کے اندر وہ جو آخری آیتیں ہیں جو بڑی بابرکت آیات ہیں، جو آخری رکوع ہے 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے وہ جو کچھ پہلے بیان کیا ہے شروع میں اہل ایمان کے حوالے سے اور پھر کافروں کے حوالے سے، اس سورہ بقرہ کے آخر پر بھی اسی انداز میں اللہ رب العزت نے وہ بیان فرمایا اپنے رسولوں کے حوالے سے، جو کچھ ان پر نازل کیا گیا اس پر ایمان کے حوالے سے۔ اور پھر جو کفار ہیں ان کفار پر غالب آنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مدد طلب کی گئی ہے کہ ہمارے رب ہمیں فانصرنا علی القوم الکافرین، جو کافر لوگ ہیں ان پر ہماری مدد فرما، ہمیں غلبہ عطا فرما۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کی ہیں۔ جی تو ناظرین، اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر بے شمار مضامین کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے چند مضامین خلاصتاً میں نے آپ کی گوش گزار کیے ہیں۔ تو ایمان افروز مضمون جو لگے ہیں 2 ہیں۔ ویسے تو سارا قرآن ہی ایمان کو تازگی بخشنے والا ہے، لیکن جو 2 مضمون ہیں، نمبر 1، اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہ جو قرآن مجید ہے نا، اس کی بابت یہ فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے نا، اس کی مثل کوئی لے کے آؤ، کوئی اس کی مثال تو لے کے آؤ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیں عرب کے معاشرے کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا، عربیوں کا معاشرہ ہے، عربی بولنے والے ہیں، اور قرآن مجید بھی کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں۔ وہ جو بڑے بڑے عربی بولنے والے تھے، جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس قرآن کے اندر اتنی فصاحت و بلاغت ہے کہ بڑے بڑے فصیح لوگ، بڑے بڑے بلیغ لوگ وہ بھی خاموش ہو گئے کہ قرآن کے اندر قرآن کا حسن، قرآن کی فصاحت و بلاغت، اس کے سامنے وہ لوگ جو کہتے تھے نا یہ اللہ کا کلام نہیں، ان کو اللہ رب العزت نے یہ چیلنج فرمایا اس کی مثل ہی کوئی لے کے آؤ، کوئی ایک آیت ہی لے آؤ، کوئی ایک سورت ہی لے آؤ، اور فرما بھی دیا کہ تم نہیں لا سکو گے۔ دیکھیں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اسی سورہ بقرہ میں یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کوئی اس کی مثل تو لے کے آؤ، کوئی لا ہی نہیں سکتا، یہ ایسا کلام ہے۔
اور دوسرا ایمان افروز جو مضمون لگا ہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں، اس سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو، اہل ایمان کو یہ دعوت فکر دی ہے کہ تم بھی مومن ہو۔ اگر ایمان لانا ہے اور ایمان کو معیاری بنانا ہے تو پھر اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ نے ایمان لایا ہے، یعنی وہ ایمان کی ایک جھلک جس کی طرف اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے، لوگو اگر ایمان لانا ہے نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا ہے تو میرے محبوب کے صحاب کی طرف لاؤ۔ اصحابہ کرام جس طرح ایمان لائے ہیں نا، اس طرح ایمان لے کے آؤ، پھر تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ تو قرآن مجید کے اندر اس سورہ بقرہ میں بے شمار مضامین اور نکات تھے، ان میں سے چند چیدہ مضامین میں آپ کی گوش گزار کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، مختصر سے وقت میں جامع انداز میں قرآن مجید کی جو سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے، اس کا مختصر سا تعارف اور اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ مختصر سے جامع الفاظ کے ساتھ میں نے آپ کی گوش گزار کیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی طرح ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے جائیں گے اور ایک ایک سورت کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کا تعارف تھوڑا تھوڑا میں آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔